پاکستان واحد ثالث ایران اور امریکہ میں امن کے لیے پل بن گیا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے تہران کی نئی تجاویز سامنے آ گئی۔ سیز فائر کو 30 روز میں مستقل جنگ بندی میں بدلا جائے۔ ایران کا ناکہ بندی ختم اور منجمد اثاثے بحال کرنے پر زور۔ آبنائے ہرمز سے متعلق نئے فریم ورک کی پیشکش کر دی۔ تہران حتمی ڈیل تک ایٹمی تنازع پر کوئی بات نہ کرنے کے موقف پر قائم ہے۔ آئندہ حملہ نہ ہونے کی ضمانت بھی مانگ لی۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ دوبارہ شروع نہ کرنے کی یقین دہانی بھی شامل ہوگی۔ نقصانات کے ازالے اور قریبی علاقوں سے امریکی فوج کے انخلاء کا مطالبہ۔ لڑائی پورے مشرق وسطی سے ختم کرنا ہوگی۔ تہران آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں خود ہٹائے گا۔ جنگ کے مکمل خاتمے کا سفر طے کرنے کی کوششیں۔ پاکستان کے ذریعے ایران کی نئی تجاویز امریکہ کو پہنچا دی گئیں۔ جنگ بندی کو 30 روز میں مکمل طور پر جنگ کے خاتمے میں تبدیل کرنے کی تجویز۔ ایرانی منصوبہ 3 اہم مراحل پر مشتمل۔ ایران نے آئندہ حملہ نہ ہونے کی ضمانت مانگ لی۔ ایران کی طرف سے بھی جنگ دوبارہ شروع نہ کرنے کی یقین دہانی شامل ہوگی۔ لڑائی پورے مشرق وسطی سے ختم کرنا ہوگی۔ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کو بتدریج کھولا جائے گا۔ ایرانی بندرگاہوں پر امریکی پابندیاں ختم کی جائیں گی۔ تہران آبنائے ہرمز سے خود بارودی سرنگیں ہٹائے گا۔ ایران کے مطابق عارضی نہیں، مستقل امن معاہدہ ہونا چاہیے۔ تہران کے قریبی علاقوں سے امریکی فوج کا انخلاء، ناکہ بندی اور پابندیوں کا خاتمہ بھی شامل۔ منجمد مالی اثاثوں کی واپسی اور جنگ کے نقصانات کے معاوضے پر مشتمل مطالبات بھی تجاویز کا حصہ۔ تہران کے مطابق حتمی ڈیل تک ایٹمی تنازع پر مذاکرات نہیں کریں گے۔ اب فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ سفارتکاری چاہتا ہے یا کشیدگی۔ ایران نے گڑبڑ کی تو دوبارہ حملے کے امکانات موجود ہیں۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر دھمکی۔ ایران کی طرف سے نئی تجاویز ملنے کی تصدیق بھی کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے 3 یا 5 سال بعد کوئی دوبارہ نہیں آنا چاہتا، اسی لیے جلد واپس نہیں جائیں گے۔ امریکی صدر نے ناکہ بندی فرینڈلی فائر قرار دے دی۔ وائٹ ہاؤس نے نک سٹیورٹ کو ایران امن مذاکراتی ٹیم میں شامل کر لیا۔ شمولیت جیرڈ کشنر کی سفارش پر ہوئی۔ Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah, they misbehave if they do something bad. But right now, we'll see, but you know, it's a possibility that could happen. Certainly, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging. آبنائے ہرمز کی پوزیشن دوبارہ کبھی پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی پارلیمان کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد نے ایران کا 2 ٹوک موقف بیان کر دیا۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں آبنائے ہرمز کو امریکی قزاقوں کے لیے قبرستان بنا دیں گے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ میں فیصلہ سازی کی صلاحیت کی کمی ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے امریکہ کو معاہدے کے لیے اپنا رویہ تبدیل کرنے کا مشورہ دے دیا۔ امریکہ ایران مذاکرات تعطل کا شکار۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال بے یقینی سے دوچار۔ ایران سمندری گزرگاہ سے 1 قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ایرانی پارلیمان کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد کہتے ہیں آبنائے ہرمز کی پوزیشن کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ امریکہ بحری راستہ کھلوانے میں ناکام رہا، ناکہ بندی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ انتظامیہ کی فیصلہ سازی کی صلاحیت پر سوال اٹھایا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کو ناممکن فوجی کارروائی اور ایک تلخ معاہدے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے بھی امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا امریکی قزاقوں کے لیے آبنائے ہرمز کو قبرستان بنا دیں گے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے نئی تجاویز پاکستان کے حوالے کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے تو اسے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار 1,88,000 بیرل یومیہ بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ اطلاق اگلے ماہ سے ہوگا۔ اوپیک پلس اجلاس کے بعد جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تیل کی پیداوار میں اضافے کا فیصلہ عالمی تیل منڈی کے استحکام کو یقینی بنانے کے عزم کے تحت کیا گیا۔ اجلاس میں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قازقستان، الجزائر اور عمان کے نمائندے شریک ہوئے۔ معاشی ماہرین کے مطابق سپلائی میں رکاوٹوں کے باعث پیداوار میں اضافے سے مارکیٹ کی صورتحال میں کسی تبدیلی کی امید کم ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کی پیش گوئی کر دی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں اسکاٹ بیسنٹ نے کہا جنگ کے بعد تیل کی قیمتیں بہت کم ہونی چاہیے۔ فیوچر مارکیٹ تیل کی قیمتوں میں کمی کا اشارہ دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو آبنائے ہرمز سے ٹول کی مد میں زیادہ آمدنی نہیں ہوتی۔ آنے والے دنوں میں مزید جہاز آبنائے ہرمز سے گزریں گے۔
غزہ فلوٹیلا سے زبردستی گرفتار کیے گئے 2 رضاکاروں کو اسرائیلی عدالت میں پیش کیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی عدالت نے رضاکاروں کی قید میں مزید 2 دن کی توسیع کر دی۔ رضاکاروں میں اسپین کے سیف ابو کشیک اور برازیل کے تھیاگو آویلا شامل ہیں۔ انہیں چند دن پہلے صہیونی فورسز نے یونان کے قریب غزہ فلوٹیلا کی کشتیوں پر حملے کے دوران حراست میں لیا گیا تھا۔ باقی رضاکاروں کو 2 دن قبل یونان کے جزیرے کریٹا میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کراچی میں گرمی کی شدید لہر پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا۔ سمندری ہوائیں بند ہونے سے گرمی کی شدت 44 سے 46 سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں سما کی نمائندہ اقرا اوان سے۔ اقرا، کیا صورتحال ہے گرمی کی؟ جی بالکل، شہر قائد میں اس وقت سورج کا جو پارہ ہے وہ ہائی دکھائی دے رہا ہے، گرمی کی شدت برقرار ہے۔ پارہ جو ہے وہ اس وقت 40 ڈگری ریٹ تک پہنچ چکا ہے اور گرمی کی جو شدت ہے وہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ کیا گیا تھا کہ شہر قائد میں درجہ حرارت بڑھنے کی صورت میں ہیٹ ویو کے جیسی صورتحال ہو سکتی ہے، اور آج دیکھا گیا ہے کہ ہوا جو ہے اس میں بھی ایک گرمی سی محسوس کی جا رہی ہے۔ سمندری ہوائیں معطل ہونے کے باعث اور ہوا میں نمی کے زائد تناسب کے باعث درجہ حرارت جو ہے وہ معمول سے 4 سے 5 ڈگری جو ہے وہ زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت جو ہے وہ پیر کے روز 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ گرمی کی یہ جو لہر ہے وہ کل تک برقرار رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ سمندری ہوائیں معطل ہے جو شام کے طور پر جزوی طور پر بحال ہو سکتی ہیں، البتہ گرمی کی یہ جو لہر ہے ٹھیک ہے اقرا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی پانی نایاب ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں شہری پانی کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ کورنگی، لانڈھی، ملیر، شاہ فیصل، بلدیہ اور اورنگی ٹاؤن کے مختلف سیکٹرز میں پانی کی قلت برقرار ہے۔ خورشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خورشید، بتائیے۔ جہاں کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران بدستور موجود ہے، اورنگی ٹاؤن ہو، شاہ فیصل کالونی ہو، بلدیہ ٹاؤن ہو یا کوئی اور علاقہ ہے۔ اسی طرح میں اس وقت جہاں موجود ہوں یہ علاقہ ہے کورنگی، اور یہ کورنگی کا سیکٹر 48C ہے۔ اسی طرح یہاں پہ کورنگی 48B، C، D، E، F ان تمام جگہوں پر بھی، اور اس کے علاوہ جو ملحقہ آبادیاں ہیں، رحیم آباد ہے، چکرا گوٹ ہے، دیگر آبادیاں ہیں، یہاں پر پانی کا شدید بحران ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بزرگ پانی کے ڈبے اٹھائے گھوم رہے ہیں۔ یہاں پر خاتون میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے معلوم کریں گے۔ ہم 10 سے 15 ہزار روپے کا منتھلی پانی خریدتے ہیں۔ پانی کا بل تو آتا ہے ہر منتھ، لیکن اب پانی نہیں آتا۔ چائنا لائنیں ہیں، سرکاری لائنیں بالکل بند ہو چکی ہیں۔ چائنا لائنیں ہم پیسے دیتے ہیں، اس کا بھی پانی نہیں آ رہا ہمارے یہاں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 1500 سے 2000 کی چھوٹی ٹنکی انہیں پڑتی ہے، اور ٹینکر 4000، 4500، 5000 روپے۔ 48B، C، D، E اور F کے جو مکین ہیں وہ بھی شدید پریشان ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی پانی کی ضرورت پوری کی جائے اور پانی فوری طور پر نلوں کے ذریعے فراہم کیا جائے۔ جی، اسرائیل کا جنگی جنون، امریکہ سے جدید جنگی طیارے خریدنے کی منظوری دے دی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق معاہدے کے تحت F-35 اور F-15I طیاروں کے 2 نئے اسکواڈرن بنیں گے۔ امریکہ کے ساتھ جدید طیاروں کی منصوبہ اربوں ڈالر کا ہے۔ سفارتکاری یا کشیدگی بال اب ٹرمپ کورٹ میں ہے۔ ایران نے 14 نکات پر مشتمل امن پلان امریکہ کے حوالے کر دیا، جس میں عارضی جنگ بندی کے بجائے مستقل امن، سمندری ناکہ بندی کا خاتمہ، ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی اور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ ختم کرنے کے مطالبات شامل ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے نئے فریم ورک کی بھی پیشکش کر دی ہے۔ مذاکرات کے لیے 30 دن کی ڈیڈ لائن بھی تجاویز میں شامل۔ ایران نے سپر پاور امریکہ کو ایک بار پھر 2 ٹوک پیغام دیا کہ حتمی ڈیل تک ایٹمی تنازع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے ذریعے نئی تجاویز واشنگٹن کو پیش کر دی گئی ہیں۔